ایپیسوڈ 240۔ مجھے ہوش آنے لگا تو پہلا احساس شدید تکلیف کا تھا۔ سر میں درد حرکت کر رہا تھا، بہت تیز و تند انداز میں۔ میں نے اٹھنے یا آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ میں درد کے قابل برداشت ہونے کا انتظار کر رہا تھا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے آنکھ کھولی یا اٹھا تو درد کی شدت مجھے دوبارہ بے ہوش کر دے گی۔ اس وقت مجھ سے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے یہ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میرے سر پر کیا قیامت گزری ہے۔ میں سانس بھی لیتا تو درد بے پھر جاتا۔ رفتہ رفتہ درد میں کمی آنے لگی۔ میں سوچنے کے قابل ہوا تو مجھے سب سے پہلے یہ یاد آئے کہ میں کون ہوں، اور پھر یاد آئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے شروع سے دھوکہ دیا جا رہا تھا، اور اس دھوکے میں میاں ممتاز بھی شامل تھا۔ نہایت چالاکی سے مجھے باور کرایا گیا کہ ہر ہفتے میرے جسم سے صرف آدھا لیٹر خون لیا جائے گا، مگر اس طرح سے کہ یقیناً آدھا لیٹر سے زیادہ ہی خون لیا جا رہا تھا۔ آدھا لیٹر تو بظاہر لیا جاتا، بیڈ کے اندر خالی حصے میں کوئی پہلے سے موجود ہوتا، اور جب میں سیدھا لیٹ جاتا تو وہ چھوٹا سا خانہ کھول کر تھیلی کو نلکی سمیت اندر کھینچ لیتا اور نلکی کو الگ کر کے دوسری تھیلی سے لگا دیتا۔ جب وہ بھر جاتی تو نلکی دوبارہ آدھے لیٹر والی تھیلی سے لگا دیتا اور دوبارہ اس کی جگہ لگا کر خانہ بند کر دیتا۔ ڈاکٹر چالاکی سے اسٹاپر کو پورا کھول دیتا تھا اور مجھے علم ہی نہ ہوتا کہ میرا کتنا خون لیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دوسری ہی بار خون دیکھ کر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، اور تیسری بار کمزوری واضح تھی۔ درد اب قابل برداشت حد میں آ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں ایک تاریک کمرے میں تھا۔ دیواروں کا رنگ کبھی سفید تھا مگر اب میلا ہو گیا تھا۔ چھت پر لکڑی کی بلیوں کے سہارے سیمنٹ شیٹ کی چھت تھی۔ میں ایک کھاٹ نما بستر پر پڑا تھا جس پر پتلا سا گدا تھا اور اس سے ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ میں یقیناً ممتاز ہاؤس میں نہیں تھا۔ وہاں اس جیسے کمرے کا تصور بھی محال تھا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، شاید 10x8 کا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب میں درد میں اضافے کا خطرہ مول لیے بغیر اٹھ سکتا ہوں تو میں اٹھ بیٹھا اور فوراً ہی لیٹ گیا۔ سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ یقیناً میرا اتنا خون نکال لیا گیا تھا کہ میں کمزوری کا شکار ہوا تھا، اور اس کے بعد میری توانائی کیا بحال کی جاتی، الٹا مجھے سر پر چوٹ برداشت کرنا پڑی تھی۔ میں نے سر چھوا تو کنپٹی سے کھال پھٹ گئی تھی۔ یہاں ہلکے بال تھے اس لیے چوٹ شدید آئی تھی اور خون بہہ کر جم گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ کھڑا ہوا تو چکر آیا مگر میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ بستر لکڑی کا تخت تھا جس پر روئی کا پتلا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ایک طرف چھوٹے سے روشن دان سے دن کی روشنی جھلک رہی تھی۔ روشن دان زمین سے 7 فٹ سے زیادہ اوپر نہیں تھا اور تقریباً چھت سے لگ رہا تھا۔ فرش کچے سیمنٹ کا تھا، بظاہر جگہ کسی دیہاتی ڈیرے میں لگ رہی تھی اور انداز بھی غریبانہ تھا۔ ابھی میری حالت بہتر نہیں ہوئی تھی اور سر کا درد رہ رہ کر اٹھ رہا تھا۔ چکروں میں کمی آئی تھی مگر یہ اب بھی ذہن پر حملہ کر رہے تھے۔ کسی ایڈونچر سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنی حالت بہتر کر لوں، اس لیے میں واپس بیٹھ گیا اور سانس کی مشق کرنے لگا۔ اب سوال یہ تھا کہ حیات نے مجھ پر قابو پا لیا تھا تو وہ مجھے کہاں لے آیا تھا اور یہاں کس کی اجازت سے منتقل کیا گیا تھا؟ ممتاز ہاؤس میں قید خانوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ جس کمرے میں تھا وہ بھی اچھا خاصا قید خانہ تھا۔ تب مجھے ایسی جگہ شفٹ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیا یہ میاں ممتاز کے حکم سے ہوا تھا؟ اگر وہ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا تو کسی اور جگہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سانس کی مشقوں سے میری حالت خاصی بہتر ہوئی اور اب میں بہتر طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ جیسے جیسے میری سوچنے کی صلاحیت بہتر ہو رہی تھی مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کارروائی میں شاید میاں ممتاز کا اتنا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے پس پشت حیات اور وہ ڈاکٹر تھا جو میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کا کیا مفاد تھا، تو اس کا جواب بہت سادہ تھا۔ ان کا مفاد نوٹ تھے، اور یہ نوٹ انہیں راج کنور سے ملے تھے، اس لیے وہ معاہدے سے ہٹ کر میرا زیادہ سے زیادہ خون نکال رہے تھے، اور یہ سارا کام میاں ممتاز اور مجھ سے چھپا کر کیا جا رہا تھا۔ ان کی بدقسمتی کہ میں نے گڑبڑ بھانپ لی اور پھر اسے دیکھ بھی لیا۔ ڈاکٹر کی وفات نے الگ مصیبت پیدا کر دی ہوگی، اس لیے حیات نے مناسب سمجھا کہ مجھے ممتاز ہاؤس سے کہیں اور منتقل کر دے۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ میاں ممتاز کا معتمد ترین شخص تھا اور یقیناً ممتاز ہاؤس کے بہت سارے رازوں سے واقف بھی تھا۔ ممکن ہے وہ خفیہ راستے سے بھی واقف ہو جس کے بارے میں بنٹی کا یقین تھا کہ صرف وہی 3 اس کے بارے میں جانتے تھے، لیکن پہلے بانو اور پھر میری گمشدگی سے واضح تھا کہ کوئی اور بھی اس راستے سے واقف تھا۔ بانو سے مجھے خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ کہیں بانو کی گمشدگی میں بھی حیات کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ وہ جس طرح جم میں بانو کے میرے ساتھ اکیلا ہونے پر خار کھاتا تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی بانو پر نظر تھی، اور جب یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے اسے غائب کر دیا۔ حیات کسی طرح یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ میں اس کا پول کھول دوں۔ وہ میاں ممتاز کا کتنا ہی معتمد صحیح، لیکن اگر وہ غدار نکل آتا تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا۔ اب ممکنہ طور پر حیات نے ڈاکٹر کی موت میرے کھاتے میں ڈال کر مجھے مفرور ظاہر کیا ہوگا۔ نرس زندہ تھی لیکن وہ اس کام میں برابر کی شریک تھی۔ کچھ دیر آرام کے بعد میری حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ میں کھڑکی تک آیا اور دونوں ہاتھ اس کے کنارے پر جما کر خود کو اوپر کیا اور باہر جھانکا۔ اس طرف شاید چھوٹا صحن تھا کیونکہ سامنے ایک دیوار دکھائی دے رہی تھی اور نیچے کچی زمین تھی۔ کچرا سا پڑا تھا جیسے وہاں صفائی معمول نہ ہو، اور دیوار کچی مٹی کی تھی۔ اگر یہ کسی احاطے کی دیوار تھی تو یہ بہت معمولی سا ڈیرا تھا۔ شاید مجھے اس لیے یہاں رکھا گیا تھا کہ کسی کا شک اس طرف نہ جائے۔ یہ تو طے تھا کہ اگر میرے فرار کی کہانی سنائی گئی تھی تب بھی میاں ممتاز کے آدمی مجھے شکاری کتوں کی طرح قرب و جوار کے علاقے میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ان کی پہنچ سے دور ہی ہوں گا۔
یہ جگہ محفوظ تھی، اس لیے حیات نے مجھے یہاں رکھا تھا۔ اسے یقین ہوگا کہ نہ تو کوئی مجھے یہاں تلاش کر سکے گا اور نہ ہی میں یہاں سے فرار ہو سکوں گا۔ میاں ممتاز کے شکاری کتوں کے ساتھ ہی مجھے بیتو کا خیال آیا اور میں جو کسی قدر سکون میں آ گیا تھا پھر سے مضطرب ہو گیا۔ اگر حیات نے میری گمشدگی کو فرار بتایا ہوگا تو اس وقت بیتو اس کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ میاں ممتاز کے نزدیک بیتو مجھ پر صرف دباؤ ڈالنے کا کھربا تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی راج کنور سے مفروضہ ڈیل خطرے میں پڑتی تو اس کا انتقام بیتو سے لیا جاتا۔ وہ یقیناً اس وقت مشکل سے گزر رہا ہوگا۔ ممکن ہے میاں ممتاز اسے فوری کوئی تکلیف نہ دی ہو، لیکن اگر میں اسے نہ ملتا یا اسے حقیقت کا پتہ نہ چلتا تو بیتو اس کے لیے بے مصرف ہو جاتا، اور ایسے لوگ بے مصرف چیزوں اور انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ پتہ نہیں وسیم اور عبداللہ کی تلاش کہاں تک پہنچی ہوگی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ وسیم اب تک لازمی واپس آ چکا ہوگا۔ میری گمشدگی کا سن کر اس کے لیے حویلی میں بیٹھے رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا زخم بھی اب تک بھر گیا ہوگا، اس لیے وہ پوری سرگرمی سے میری تلاش میں ہوگا۔ اگر وہ اب بھی پتہ چلا لیں تو کم سے کم بیتو کو چھڑوا سکتے تھے۔ میں واپس تخت پر آ کر بیٹھ گیا، بلکہ لیٹ گیا۔ باہر کی روشنی سے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج مغرب کی طرف جھکنا شروع ہو گیا تھا، یعنی دوپہر کے 2 یا 3 بج رہے تھے۔ اس بند کمرے میں کسی قدر گرمی تھی۔ کمرے کے باہر اور آس پاس خاموشی تھی۔ میں نے اب تک جو حرکت کی تھی وہ بنا ہٹ کے کی تھی۔ سر کا درد بہتر تھا، لیکن اب مجھے پیاس لگنے لگی تھی۔ خون نکلنے سے میرے جسم میں ویسے ہی پانی کی کمی ہوئی تھی۔ پھر گرم موسم اور پھر سر کی چوٹ، یہ سب مل کر پیاس کو رفتہ رفتہ انتہا کی طرف لے جا رہے تھے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے مجھے دروازہ بجانا پڑتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ قید کرنے والوں کو میری ہوش کی خبر ہو۔ اگر 3 بج رہے تھے تو مجھے بے ہوش ہوئے 8.25 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ مدت کافی سے زیادہ ہوتی ہے اور میری طویل بے ہوشی دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی کو آنا ہی تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں ڈالنے والے جیسے ڈال کر بھول گئے ہیں۔ شاید یہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا کہ یہاں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں ہتھیار کا کام لے سکوں، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ تخت کیکر اور پرتل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ ساری لکڑی نہایت مضبوطی سے آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ میں خالی ہاتھ سے تخت سے لکڑی الگ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوشش کرتا تو اس سے بہت شور ہوتا۔ تخت کے نیچے تاریکی تھی، لیکن میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر تسلی کر لی کہ وہاں کچھ نہ تھا سوائے مدتوں سے جمع ہونے والی گرد کے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں عارضی طور پر یہاں قید کیا گیا ہوں، ورنہ یہ جگہ تو باقاعدہ قید خانہ نہیں تھی۔ قریباً 2 گھنٹے بعد میں نے دوبارہ روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو صحن میں کسی درخت کا سایہ طویل ہوتا نظر آیا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ سورج واضح طور پر مغرب کی طرف جھک چکا ہے۔ کچھ دیر میں سورج غروب ہو جاتا اور یہاں اندھیرا چھا جاتا، جبکہ یہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ میں نے احتیاط سے دروازہ ہلانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہایت مضبوط لکڑی سے بنا 2 پٹ کا دروازہ تھا جس میں کہیں خلا بھی نہ تھا کہ باہر جھانکا جا سکتا۔ اگر اس میں کنڈی لگی تھی تو وہ خاصی مضبوط اور بڑی تھی، جس نے دروازے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ رات بہت تیزی سے آئی۔ اندر تو تقریباً تاریکی تھی، بس روشن دان سے کسی قدر روشنی جھلک رہی تھی۔ تھک ہار کر میں لیٹ گیا اور اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے سانس کی مشق کرنے لگا۔ اس سے میرے سر درد میں بہت افاق، مگر اس قید سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اچانک ایسا لگا جیسے دور کہیں کوئی بول رہا ہے۔ پہلے میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب آواز دوبارہ اور واضح ہوئی تو میں اٹھ گیا۔ یہ 2 افراد تھے، ان میں سے ایک بلند آواز میں بول رہا تھا اور دوسرا دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بلند بولنے والا اسے لتاڑ رہا تھا کہ وہ نشہ کر کے سو رہا تھا، اگر قیدی یعنی میں فرار ہو جاتا تو بابو ان دونوں کی کھال کھینچ لیتا۔ دھیمی آواز والا منمنا کر وضاحت کر رہا تھا، یعنی میں یہاں اکیلا نہیں تھا بلکہ ایک عدد نگران بھی تھا اور وہ سو رہا تھا۔ آنے والا کوٹری کے پاس آیا، مگر اس نے اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ دونوں پنجابی میں بات کر رہے تھے اور مجھے ان کے انداز میں کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ آنے والے نے کسی بابو کا ذکر کیا تھا جو ان دونوں کی کھال کھینچ لیتا۔ اگر یہ خاکسار کوشش کر کے یہاں سے شارٹ ہو جاتا تو، مگر میں نے موقع گنوانے کی کوشش ہی نہ کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے حیات نے یہاں قید کیا ہے، لیکن یہاں کوئی بابو نکل آیا۔ کیا وہ حیات کا گرگا تھا؟ اتنا مجھے یقین تھا کہ میری یہاں موجودگی کے پیچھے حیات کا ہاتھ ہے۔ اب پیاس ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر باہر 2 افراد کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی تھی اور ان کا اندر آنے کا کوئی ارادہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے کوئی تکلف نہ کیا اور ایسے دروازہ بجایا جیسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلند آواز والا بوکھرا کر بولا، اوے کی ہے، آرام نال بے، مجھے پانی دو۔ کوئی پانی وانی نہیں ہے۔ تب میں اسی طرح دروازہ بجاتا رہوں گا، میں نے کہا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ میرا اپنا دماغ خراب ہو رہا تھا، مگر میں مستقل مزاجی سے دروازہ بجاتا رہا، حتیٰ کہ بلند آواز والا چلا کر بولا، اوے لاتا ہوں، شور بند کر۔ میں نے ہاتھ روک لیا۔ میرا خیال تھا کہ دروازہ کھلے گا، مگر اس کے بجائے دروازے کے اوپری حصے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی۔ مشکل سے 10 بائی 7 انچ کی اس کھڑکی کو الگ سے پٹ میں ایک تختہ لگا کر بنایا گیا تھا، اور پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال اس سے اس وقت ایک گلاس پانی کا سامنے آیا۔ لے پانی پی، اور چپ کر کے بیٹھی۔ یہ بڑا سا پیتل کا گلاس تھا، جیسا کہ عام طور سے گاؤں دیہات میں لسی یا دودھ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گلاس کے پیچھے ایک ہاتھ تھا، لیکن کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ میں نے فوری پانی نہیں پیا، حالانکہ پیاس ایسی تھی کہ میں پورا گلاس ایک ہی بار میں پی جانا چاہتا تھا، مگر میں دل پر جبر کر کے چسکی لینے کے انداز میں تھوڑا تھوڑا پینے لگا۔
اس طرح میری پیاس میں کمی آئی اور سر کا درد بھی بہتر ہوا۔ آدھا گلاس بچا کر میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ پانی پی کر میں نے ایک بار پھر دروازہ بجایا۔ پہلے تو کوئی اثر نہ ہوا، مگر دوبارہ بجانے پر دھیمی آواز والے نے پوچھا، او کی ہے؟ او تینوں چین نہیں ہے کیا؟ مجھے یہاں کون لایا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جا، دروازہ نہ کھڑکائیں۔ مجھے اس کی زبان میں پھر کوئی بات عجیب لگی، مگر اس وقت میں نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں بولوں گا، لیکن اگر کھانے کو دے سکتے ہو تو دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر چند منٹ بعد دروازے کے اوپر والی کھڑکی کھلی اور ایک چنگیز اندر آئی۔ جیسے ہی میں نے چنگیز لی، کھڑکی بند ہو گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو روٹی کے ساتھ کچھ اچار تھا۔ روٹی دیہی انداز کی تھی، یعنی موٹی اور تندور کی لگی ہوئی، اور کم سے کم 24 گھنٹے کی باسی تھی، بہرحال کھانے کے قابل تھی۔ پھر اچار کے ساتھ اس نے مزہ دیا۔ جب میں نے کھانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں کس قدر بھوکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں روٹیاں میرے پیٹ میں منتقل ہو گئیں۔ کھا کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تخت پر لیٹ گیا۔ حالات کے بارے میں سوچنا بیکار تھا، جو ہوتا سامنے آ جاتا۔ ایک بار میں نے کھڑکی والے حصے پر زور آزمائی کی، لیکن وہ بھی دروازے جتنی مضبوط ثابت ہوئی۔ آدھی رات کو میری پیاس سے آنکھ کھلی تو اس آدھا گلاس پانی نے مجھے سہارا دیا۔ نیند نے میری طبیعت کو تقریباً ٹھیک کر دیا تھا۔ جب میں صبح کے قریب اٹھا تو سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک پیاس کا احساس تھا، لیکن یہ قابو میں تھا۔ روشن دان سے باہر صبح کی روشنی نمایاں تھی۔ سورج نہیں نکلا تھا ابھی۔ میرے سر کا زخم خشک ہو رہا تھا، البتہ خون کے ٹکڑے جمے تھے اور انہیں صاف کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ مجھے یہاں تک لانے والے یا تو نہایت بے حس اور انسانیت سے عاری لوگ تھے، یا پھر وہ اتنی عجلت میں تھے کہ انہیں میرے زخم کو صاف کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مجھے 7-8 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، اور اس دوران میں مجھے ممتاز ہاؤس سے سینکڑوں میل دور لے جایا جا سکتا تھا۔ دوسری بات مجھے درست لگ رہی تھی، کیونکہ اگر حیات راج کنور کے لیے کام کر رہا تھا تو لازمی بات ہے ان لوگوں کو میرے خون کی مزید ضرورت تھی، اور وہ مجھے جسمانی طور پر کمزور کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ یقیناً کوئی ایسی مجبوری تھی کہ وہ مجھے یہاں بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ہر قیمت پر اسی کوٹری میں محدود رکھنا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ اس سے باہر نکال کر مجھ پر قابو رکھتے۔ بعد میں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ صرف یہی کوٹری مجھے قید رکھ سکتی تھی، کیونکہ کھانا پانی بہت کم میرے پیٹ میں گیا تھا، اس لیے ابھی تک اخراج کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا، مگر میں نے اس کا شور کرنا مناسب سمجھا۔ اس طرح شاید مجھے باہر جانے کا موقع مل جاتا۔ میں نے دروازہ بجایا تو اسی دھیمی آواز والے نے غنودگی کی کیفیت میں کہا، ہڑکی ہے۔ میں نے اسے دیہاتی زبان میں بتایا کہ مجھے کیا تکلیف تھی اور اس کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالنا ضروری تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اندر ہی کر لے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں کچھ کیا تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، وہ بدستور پہلے سے انداز میں بولا۔ میں نہیں کھول سکتا، باہر تالا پہ ہے اور چابی میرے کول نہیں ہے۔ اچھا مجھے پانی اور کچھ کھانے کو تو دو۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ گلاس دے، میں پانی لے آواں، پر ہن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے گلاس تھمایا تو اس نے بھر کر پانی لا دیا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک طرف تھا۔ بس مجھے ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ سیاہی مائل شخص تھا، چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ اس بار بھی میں نے بہت احتیاط سے پانی پیا، اس لیے نہیں کہ پانی ملنے کا امکان نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اخراج کے مسئلے کو تادیر ٹالا جا سکے۔ میں نے پتلون کی جیب ٹٹولی، اتفاق سے اس میں رکھا ہوا رومال نکل آیا۔ میں نے اسے پانی سے بھگویا اور اپنی کن پٹی پر جمع خون صاف کرنے لگا۔ میری توقع کے عین مطابق 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اندر کا زخم تقریباً خشک ہو گیا تھا اور صرف اوپر خون جمع تھا، وہ صاف ہو گیا۔ اس موالی نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں مزید توقع نہ رکھوں۔ بہرحال 2 بڑی تندوری روٹیاں کھانے کے بعد اب میں شام تک رہ سکتا تھا۔ میں دوبارہ لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ روشن دان سے باہر روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ صبح دروازہ بجانے پر موالی کے آنے سے لگتا تھا کہ بلند آواز والا یہاں نہیں تھا، شاید وہ صرف دیکھنے آیا تھا اور رات کو ہی چلا گیا تھا۔ اب یہاں موالی چوکیدار کے طور پر موجود تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، اگر میاں ممتاز کے آدمی مجھے تلاش کر رہے ہوئے تو وہ مجھے لاہور جانے والی سمت میں تلاش کرتے، کیونکہ آزاد ہوتے ہی میں شہر جانے کی کوشش کرتا تاکہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکوں۔ میرا ذہن الجھنے لگا۔ اگر مجھے میاں ممتاز سے بچانے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا تو اب خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ان لوگوں کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ جب میں لیٹے لیٹے تھک گیا تو اٹھ کر کوٹری میں چہل قدمی کی کوشش کی۔ میں دروازے کے پاس تھا تو مجھے لگا جیسے باہر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہو۔ آواز باریک سی تھی، مگر میں نے سنی۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیا۔ آواز بس ایک لمحے کو آئی تھی۔ اگر یہ سچ مچ کی آواز تھی تو اسے دوبارہ آنا چاہیے تھا، مگر جب کئی منٹ گزرنے کے باوجود آواز دوبارہ نہ آئی تو میں نے دروازے سے سر ہٹانا چاہا۔ اسی لمحے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ آواز بہت مدھم اور دور کی تھی، لیکن الفاظ صاف سنائی دیے تھے۔ میں شناخت نہیں کر سکا کہ آواز بانو کی تھی یا نہیں، کیونکہ اس میں ایک تھکن اور درد والی کیفیت بھی شامل ہو گئی تھی۔ پھر وہ پوری قوت سے بول رہی تھی، ایسے میں آواز کا تبدیل ہونا لازمی تھا۔ مجھے پہلے بھی حیات پر شبہ تھا کہ بانو کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تھا، اور جس طرح وہ مجھے ممتاز ہاؤس سے نکال کر لے گیا تھا اس سے یہ شبہ تقریباً یقین کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے عورت کی آواز سنتے ہی مجھے بانو کا خیال آیا۔ میں واپس آتے آتے رک گیا اور دوبارہ کان دروازے سے لگا دیا۔ عورت کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خاصی دور تھی۔
میرا نہیں خیال تھا کہ یہ احاطہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں کسی کو دور بھی رکھا جاتا ہو. یہ تاثر کوٹری کا سائز اور روشن دان سے نظر آنے والے صحن سے آیا تھا، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ یہ احاطہ خاصا بڑا ہوتا اور اس میں کہیں اور بھی تعمیرات ہوتی جہاں کسی اور کو رکھا جا سکتا تھا. عورت کی آواز پھر نہیں آئی تھی، مگر اس کے ایک جملے سے واضح تھا کہ وہ تقریباً میری جیسی صورتحال سے دو چار تھی، اور شاید اس کا کھانا پانی بھی بند تھا. یہاں پانی تھا مگر موالی کو اٹھ کر دیتے ہوئے موت آتی تھی. کھانے کا اس نے منع کر دیا تھا. میں نے بے دھڑک شور مچا دیا تھا، مگر اس عورت میں شاید اتنی جرأت نہیں تھی اور وہ صرف فریاد کر رہی تھی. جب آواز دوبارہ نہ آئی تو میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. دوپہر ہو چکی تھی اور رات کا کھانا ہضم ہو چکا تھا. پھر میں نے شور کرنا مناسب سمجھا. دروازہ بجانے پر موالی آیا اور خفگی سے بولا، او تینوں چین نہیں ہے کیا؟ مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں اسی طرح شور کرتا رہوں گا. اور کچھ نہیں ہے تھے؟ نہیں ہے تو منگواؤ ورنہ میں دروازہ بجاتا رہوں گا. او میں تیرا سر توڑ دیاں گا. اس کے لیے تمہیں اندر آنا پڑے گا، اور ایک بار تم اندر آ گئے تو تمہارا صرف سر نہیں ٹوٹے گا، گردن بھی میں توڑ دوں گا. او میرے پیو، میں بھی بھوکا. اس نے عاجزی سے کہا، تم یہاں اکیلے ہو؟ وہ محتاط ہو گیا. وہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے بھی کسی عورت کی آواز سنی تھی، وہ پانی مانگ رہی تھی. اس نے بھی پانی دیتا ہے. تم یہاں چوکیدار ہو؟ آہو اور میں تنگ نہ کری. وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، تم اس عورت کو جانتے ہو؟ اور نہیں جی، اس نے بھی تیری طرح لائے سی. کون لائے؟ میں نہیں دس سکتا. اچھا، لڑکی نے نیلی فراک پہنی ہے جس پر پیلے پھول کڑے ہوئے ہیں. وہ حیران ہوا. وہ تینوں کیسے پتہ چلیا؟ وہ ساتھی ہے میری. تم مجھے غریب آدمی لگ رہے ہو. ہمیں یہاں لانے والے جرائم پیشہ ہیں. اگر کوئی مصیبت آئی تو تم مارے جاؤ گے اور یہ بچ جائیں گے. وہ کیسی مصیبت؟ وہ فکر مند ہو گیا. فرض کرو ہمیں چھڑانے کے لیے یہاں پولیس نے چھاپا مارا تو تم ہی پکڑے جاؤ گے. اور میں کیوں؟ کیونکہ تم ان کے ساتھی ہو. ویسے جگہ ہے کہاں؟ تو نہیں جانتا؟ میں جانتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ ویسے میاں ممتاز کا علاقہ ہے. وہ حیران ہوا. کون میاں ممتاز؟ تم میاں ممتاز کو نہیں جانتے؟ وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے اور بہت بڑا جاگیردار ہے. وہ ایتھے کوئی میاں ممتاز نہیں آندا. اس نے صاف انکار کر دیا. اس کا مطلب تھا کہ مجھے کسی بہت دور دراز جگہ لایا گیا تھا. امکان یہی تھا کہ میں لاہور کی حدود سے باہر تھا. تبھی موالی کو میاں ممتاز کا علم نہ تھا. اس سے خیال اور پیدا ہوا کہ اگر مجھے اتنی دور لایا گیا تھا کہ یہاں میاں ممتاز کے آدمی نہیں پہنچ سکتے تھے تو پھر اس طرح رکھنے کا کیا جواز تھا؟ اگر حیات راج کنور کے لیے کام کر رہا تھا تو مجھے اس طرح رکھنے کا جواز نہیں تھا. اب مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی. آج تک میرے کسی دشمن نے مجھے اتنی بے نیازی سے قید نہیں کیا تھا کہ پلٹ کر پوچھنا بھول جائے. سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا. پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کس طرح گزر گیا. باہر سے آتی آوازوں نے مجھے چونکایا. باہر تاریکی چھا رہی تھی اور کوٹری کے اندر تاریکی چھا چکی تھی. بہت معمولی سا نظر آ رہا تھا. میں اٹھ کر دروازے تک آیا. اس بار بولنے والوں کی تعداد 2 سے زیادہ تھی. پھر ان میں حیات کی آواز سن کر رگوں میں میرا خون تیز ہو گیا. وہ موالی اور بلند آواز والے سے کچھ کہہ رہا تھا. وہ شاید ان سے رپورٹ لے رہا تھا کیونکہ اس کا انداز تحکمانہ تھا. وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا. موالی دبی دبی زبان مجھے بتا رہا تھا کہ اس دوران میں نے کیا کیا. پھر حیات نے حکم دیا، اسے نکال کر لاؤ. چند لمحے بعد دروازے پر آہنی کھٹ پٹ ہوئی اور تالا و کنڈی کھل گئی. دروازہ کھلتے جیسے روشنی کا سیلاب اندر آیا کیونکہ سورج اسی سمت میں غروب ہونے والا تھا اور اس کی آخری کرنیں براہ راست کوٹری میں پڑ رہی تھیں. میرے سامنے 2 افراد کھڑے تھے جن کی داڑیاں بے ترتیبی سے بڑھی تھیں اور سر پر انہوں نے مخصوص ساخت کی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں. میں چونک گیا کیونکہ وہ سکھ تھے. اب میں سمجھا کہ مجھے ان کی زبان کیوں عجیب سی لگ رہی تھی. وہ سکھوں والی پنجابی بول رہے تھے جو ہماری پنجابی سے قدرے مختلف ہوتی ہے. ان میں سے ایک نے چھوٹی نال والا بریٹا اٹھا رکھا تھا. وہ بلند آواز میں بولا، باہر آؤ. میں آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر آ گیا. میری توقع کے خلاف یہاں بہت بڑا کچا احاطہ تھا اور میں جس کوٹری میں قید تھا وہ اس احاطے میں بالکل الگ تھلگ تھی. اس کے 3 اطراف میں بلند قامت درخت تھے اور دور شمالی طرف چند کوٹریاں اور نظر آ رہی تھیں. درمیان میں درختوں تلے کئی چارپائیاں پڑی تھیں. اس کے علاوہ یہ احاطہ بالکل خالی تھا جو کم سے کم 2 کنال رقبے پر پھیلا ہوا تھا. مغرب کی سمت احاطے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا. چارپائیوں پر حیات کے ساتھ اس کا وہی ساتھی موجود تھا جو ممتاز ہاؤس میں میری نگرانی کرتا تھا. گویا وہ غداری میں حیات کے ساتھ شریک تھا. لازمی بات تھی حیات اکیلا نہیں تھا. بانو اور مجھے وہاں سے بحفاظت اور کسی کی نظروں میں لائے بغیر نکالنے کے لیے اسے یقیناً کئی افراد کی مدد حاصل رہی ہوگی. ممکن ہے کہ اس سانولے رنگ کے شخص کے علاوہ بھی وہاں اس کے کئی اور ساتھی ہوں. بلند آواز والے نے مجھے لے جا کر حیات کے سامنے پیش کر دیا. اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں میرا جائزہ لیا اور تنزیہ بولا، کیا حال ہے سورما؟ اللہ کا شکر ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے. تم لوگ اپنے اللہ کا ذکر بہت کرتے ہو. اس کے انداز میں طنز مزید بڑھ گیا. میں چونکا. کیوں؟ تمہارا اللہ نہیں ہے؟ اس نے سوال نظر انداز کیا. تمہیں اندازہ ہے کہ تم کہاں ہو؟ الفاظ سے زیادہ اس کے انداز نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا تھا اور میرے اندر ایک سرسی لہر دوڑ گئی. سکھوں کو دیکھ کر مجھے پہلے خدشہ محسوس ہونے لگا تھا مگر اب یہ شبہ یقین کی حدوں میں داخل ہو رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید دبانے کی کوشش کرتا میں لاپرواہی سے بولا، ہاں شاید میں انڈیا میں کہیں ہوں.
حیات نے مجھے حیرت سے گھورا. تمہیں پرواہ نہیں کہ اب تم سرحد کے اس طرف ہو؟ اگرچہ مجھے 99% یقین ہو گیا تھا، لیکن حیات نے تصدیق کر کے اسے 100% کر دیا کہ میں انڈیا میں ہی تھا. اگر میرے پرواہ کرنے سے میں واپس اس طرف جا سکتا تو تم مجھ سے زیادہ پریشان کسی کو نہ پاتے. یہاں تمہارے خلاف بے شمار مقدمات ہیں، ہر کیس میں تم کو کم سے کم سزائے موت ہوگی. اس نے ڈرانے والے انداز میں کہا. یہاں پاکستانیوں کو بغیر کسی جرم کے بھی سزائے موت ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے ڈرانا بیکار ہے. دو میں سے ایک ہی بات ہوگی، یا تو میں یہاں سے بچ کر واپس چلا جاؤں گا یا نہیں بچ سکوں گا. تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی. حیات اور اس کے ساتھیوں کے سامنے خود کو بے خوف ظاہر کرا تھا، اور در حقیقت مجھے خوف نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو کہا تھا وہ الفاظ نہیں، میرا ایمان تھا. لیکن میں فکر مند ضرور ہو گیا تھا. جس جگہ اتفاقی آنے کے بعد میں کتنے جتن کر کے نکلا تھا، ایک بار پھر ایک غدار کی وجہ سے وہیں آن پھنسا تھا. حیات نے صرف میاں ممتاز سے غداری نہیں کی تھی، اس نے اپنی زمین سے بھی غداری کی تھی. اس نے مجھے غور سے دیکھا. تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ظاہر ہے تم راج کنور کا زر خریدو اور اسی کے لیے مجھے یہاں لائے ہو. وہاں بھی میرا خون لیا جا رہا تھا اور یہاں بھی تم میرا خون نکالو گے. اور اس کے بعد مجھے کسی بھارتی ایجنسی کے حوالے کر دیا جائے گا. تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں جنگل کے درندے بھی رحم دل ہوتے ہیں. مگر سوال وہی ہے، خوفزدہ یا پریشان ہونے سے میری بچت ہو جائے گی کیا؟ حیات کے علاوہ اس کے 2 مسلح ساتھی بھی تھے. انہوں نے اپنے ہتھیار ریڈی پوزیشن میں رکھے تھے. میں نے محسوس کیا کہ میری بے خوفی سے وہ دونوں سکھ متاثر ہوئے تھے، خاص طور سے وہ موالی. میں نے کہا. البتہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کون سی بات؟ یہی کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ اب تک تو مجھے کنور خاندان کے کسی زندان میں ہونا چاہیے تھا. جلد ایسا ہی ہوگا. اصل میں مجھے ممتاز ہاؤس کے معاملات نمٹا کر آنے میں کچھ وقت لگا ہے. کیا ہوا وہاں؟ ویسے میرا اندازہ ہے کہ ڈاکٹر کی موت اور پھر فرار کا الزام لگا کر تم صاف بچ گئے ہوگے. اتنی آسانی سے نہیں. میاں ممتاز نے مجھے بھی رگڑ دیا تھا، مجھے ایک مصنوعی زخم بھی بنانا پڑا. بہرحال کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ گئی. اس نے اپنی قمیص کی آستین الٹ کر زخم دکھایا جس پر پٹی بندھی تھی. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے اس طرح غائب ہونے سے میاں ممتاز کس طرح تل ملا رہا تھا. اب اس کے لہجے میں میاں ممتاز کے لیے کوئی احترام نہیں تھا، جبکہ ایک وقت اس نے مجھے دبانے کی کوشش کی تھی کہ میں میاں ممتاز سے لاپرواہی سے بات کرتا ہوں. مگر تم یہاں ہو، اس طرح غائب ہونے سے میاں صاحب کو شک نہیں ہوگا؟ ہوتا رہے، مجھے واپس نہیں جانا. میرے ساتھی کا کیا ہوا؟ وہ میاں ممتاز کے پاس ہے. اسے دوسری جگہ رکھا گیا تھا. وہاں بندے میرے قابو میں نہیں تھے، اس لیے اسے نہیں لا سکا، ورنہ اسے بھی لے آتا. اسے کیوں؟ وہ بھی کنور جی کا مجرم ہے، باغی قبائل سے تعلق رکھتا ہے. میں نے سکون محسوس کیا کہ وہ بیتو کو لانے میں ناکام رہے تھے. میں نے محسوس کیا کہ مجھے بلا وجہ کوٹری سے نہیں نکالا گیا. شاید حیات مجھے لے جانے کے لیے آیا تھا. میرا اندازہ درست نکلا. جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو. 3 گنوں کے سامنے مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میرا خیال تھا کہ وہ میرے ہاتھ رسی سے باندھیں گے، لیکن انہوں نے جدید ترین اسٹیل اور نائلون سے بنی ہوئی ہتھکڑیاں میرے ہاتھ میں ڈال دیں، پھر ایسی بیڑیاں پیروں میں ڈالیں. ان کے درمیان 1 فٹ کی نائلون کی ڈوری تھی. میں زیادہ قدم اٹھا کر نہیں چل سکتا تھا. جب مجھے باندھا گیا تو حیات نے موالی کو حکم دیا، اسے بھی لیا. موالی سچ مچ موالی ہی لگتا تھا. وہ دبلا پتلا لیکن لمبا اور نہایت غلیظ سکھ تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مہینوں سے نہایا نہیں ہے. اس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی. مجھے سوچ کر کچھ ہو رہا تھا کہ اسی نے مجھے کھانا پانی دیا تھا. شکر ہے کھانے میں گوشت والی کوئی چیز نہ تھی، ورنہ وہ حرام ہوتی. وہ کونے میں بنی کوٹریوں کی طرف گیا تو مجھے عورت کا خیال آیا. موالی نے لباس کی حد تک تصدیق کر دی تھی کہ وہ بانو ہی تھی، مگر پھر بھی ایک شبہ باقی تھا. حیات نے شاید اسے لانے کا حکم دیا تھا. میری نظر کوٹریوں کی طرف تھی. موالی نے درمیان والی کوٹری کا دروازہ کھولا. موالی نے اندر موجود عورت کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا تو وہ خوف سے چلانے لگی، چھوڑو مجھے کتے ذلیل. اس بار میں نے واضح پہچان لیا، وہ بانو ہی تھی. موالی اسے کھینچتا ہوا باہر لایا اور حیات کے پاس لا کر ہلکا سا دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ حیات نے اسے سنبھال لیا، مگر اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور زہریلے لہجے میں بولی، ہاتھ مت لگاؤ مجھے. حیات برا نہیں مانا اور ہنس کر بولا، اچھا نہیں لگاتا، پر جلد تجھے ہر طرح سے ہاتھ لگاؤں گا اور تو مجھے روک نہیں سکے گی. بانو کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ آسانی میں نہیں رہی تھی اور شاید اسے کھانا پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا. مسلسل خوف اور آرام کی کمی نے اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی تھی. آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آ گئے تھے. لباس ملگوجا مگر ٹھیک حالت میں تھا، صرف کسی قدر میلا ہو گیا تھا. لڑکی ہونے کے ناطے مجھے غائب ہوئے 2 دن ہوئے تھے تو اسے غائب ہوئے 10 دن ہو گئے تھے. لڑکی ہونے کے ناطے اسے کہیں زیادہ خدشات تھے، اس لیے اس کی ظاہری حالت کہیں زیادہ خراب تھی. اب تک اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، پھر اس کی نظر پڑی تو وہ چونک گئی. شہباز صاحب آپ ان کے ساتھ؟ میں بھی قیدی ہوں. میں نے جلدی سے وضاحت کی. شہباز صاحب اب بھی اتنی عزت سے نام لے رہی ہو؟ حیات نے زہر خند لہجے میں کہا، کیونکہ یہ عزت کے قابل ہیں، تمہاری طرح گندی سوچ اور آنکھیں نہیں رکھتے. حیات نے مشتعل ہو کر اسے تھپڑ مارا. تھپڑ میں زیادہ زور نہیں تھا ورنہ بانو پیچھے جا گرتی. البتہ اس کا سر گھوم گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آواز نہیں نکالی. اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو، اور کتنا عزت والا ہے مجھے معلوم ہے. جم میں تم دونوں دروازہ بند کر کے کیا کرتے تھے؟
میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہاں بیبی آتی تھی، لیکن تم سب کو اپنی طرح سمجھتے ہو۔ میں نے اس کی حمایت کی۔ حیات، تم ایک بلا وجہ کا شک لے کر ایک مظلوم لڑکی پر تشدد کر رہے ہو۔ بکو مت، تم دونوں اتنے شریف نہیں ہو جتنے نظر آتے ہو۔ انہوں نے بانو کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے۔ حیات اچھی طرح جانتا تھا اور اسے اس سے فرار یا دوسری طرح کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اتنی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور تاریکی چھانے لگی۔ موالی نے پہلے ہی 2 گیس لیمپ جلا لیے تھے۔ مجھے ہتھکڑیاں پہنانے اور بانو کو باہر نکالنے سے لگ رہا تھا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ 1 منٹ بعد حیات اپنے ساتھیوں سے بولا، انہیں لے چلو، لیکن اس سے ہوشیار رہنا، یہ بندے ہاتھوں سے بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ سوائے موالی کے ہم سب باہر آ گئے، جہاں احاطے سے ذرا دور ایک بڑے سائز کی جیپ کھڑی تھی۔ دور یوں کہ احاطہ بلند زمین پر تھا اور جیپ ڈھلان چڑھ کر اتنی اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سناٹا تھا، کیونکہ ہم زمین سے کوئی 100 فٹ کی بلندی پر تھے۔ ہم ڈھلان سے اتر کر جیپ کی طرف جانے لگے۔ باقی سب آرام سے چل رہے تھے، لیکن مجھے مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میرے پاؤں 1 فٹ سے زیادہ دوری تک نہیں جا سکتے تھے۔ کہیں کہیں اس سے زیادہ قدم بڑھانے کی ضرورت پیش آتی تو مجبوری کی وجہ سے میں لڑکھڑا جاتا، لیکن اس موقع پر کسی نے میرے پاس آنے اور مجھے سہارا دینے کی کوشش نہ کی۔ بانو کو بھی مشکل پیش آ رہی تھی، وہ بھی ناہموار راستوں پر چلنے کی عادی نہیں تھی۔ ہم نیچے پہنچے اور سب سے پہلے مجھے اور بانو کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھا دیا گیا۔ یہ حصہ خالی فرش تھا جس پر ربر میٹ بچھا تھا، اور شکر ہے یہاں اسٹیپنی اس قسم کی کوئی اور چیز نہ تھی، ورنہ شاید ہمیں اس پر بیٹھنا پڑتا۔ اس کے باوجود اس میں سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ناہموار راستوں پر سفر کرتے تو ہم لڑکتے ہی رہتے۔ وہ لوگ جیپ میں بیٹھ رہے تھے کہ اچانک بلند آواز والے نے کہا، بابو، BSF والے آ رہے ہیں۔ میں سن رہ گیا۔ BSF سے مراد یقیناً بارڈر سیکیورٹی فورس تھی۔ BSF بھارتی فوج کا ایک حصہ تھا۔ کیا ان کی آمد میرے لیے تھی؟